بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 7556 ابو جمرہ زبیعی نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ قبیلہ عبد القیس کا وفد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان قبیلہ مدر کے مشرکین حائل ہیں اور ہم آپ کے پاس صرف حرمت والے مہینوں میں ہی آ سکتے ہیں، اس لیے آپ کچھ ایسے جامع احکام ہمیں بتا دیجئے کہ اگر ہم ان پر عمل کریں تو جنت میں جائیں، اور ان کی طرف ان لوگوں کو دعوت دیں جو ہمارے پیچھے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں 4 کاموں کا حکم دیتا ہوں اور 4 کاموں سے روکتا ہوں۔ میں تمہیں ایمان باللہ کا حکم دیتا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ ایمان باللہ کیا ہے؟ یہ اس کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے اور غنیمت میں سے 5واں حصہ دینے کا حکم دیتا ہوں، اور تمہیں 4 کاموں سے روکتا ہوں، یہ کہ کدو کی تنبی اور لکڑی کے کریدے ہوئے برتن اور روغنی برتنوں اور سبز لاکھی برتنوں میں مت پیا کرو، یعنی اس میں نبیذ وغیرہ بنا کر کے نہ پیا کرو۔ یہاں امام بخاری اس حدیث کو اس لیے لائے کہ اس میں ایمان کو عمل فرمایا، تو ایمان بھی اور اعمال کی طرح مخلوق الہی ہوگا۔ حدیث نمبر 7557 عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تصویروں کے بنانے والوں پر قیامت کے دن عذاب ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے جو بنایا ہے اسے زندہ بھی کر کے دکھاؤ۔ مراد وہ لوگ ہیں جو تصویریں بنانا حلال جان کر بنائیں، اور وہ کافر ہی ہوں گے۔ بعض نے کہا کہ یہ بطور زجر کے ہے، یعنی ڈانٹنے کے، کیونکہ مسلمان ہمیشہ کے لیے عذاب میں نہیں رہ سکتا۔ حدیث نمبر 7558 عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تصویروں کے بنانے والوں پر قیامت کے دن عذاب ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے جو بنایا ہے اسے زندہ بھی کرو۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 7559 ابو ہریرہ روایت کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اس شخص سے حد سے تجاوز کرنے والا اور کون ہے جو میری مخلوق کی طرح بناتا ہے؟ ذرا وہ چنے کا دانہ پیدا کر کے تو دیکھیں، یا گیہوں کا ایک دانہ یا جو کا ایک دانہ پیدا کر کے تو دیکھیں۔ اس حدیث میں یہ اشارہ ہے کہ حیوان بنانا تو مشکل ہے، بھلا نباتات ہی کی قسم سے جو حیوان سے ادنا تر ہے کوئی دانہ یا پھل بنا دیں۔ جب نباتات بھی نہیں بنا سکتے تو بھلا حیوان کیا بنا سکیں گے؟ باب قراءۃ الفاجر والمنافق واصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم، فاسق اور منافق کی تلاوت کا بیان، اور اس کا بیان کہ ان کی آواز اور ان کی تلاوت ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتی۔ اس باب کو لا کر امام بخاری نے وہی مسئلہ ثابت کیا کہ تلاوت قرآن کے مغایر ہے۔ جب تو تلاوت میں فرق وارد ہے، کیا معنی منافق اور فاسق کی تلاوت کو فرمایا کہ وہ حلق کے نیچے نہیں اترتی، پس تلاوت مخلوق ہوگی اور قرآن غیر مخلوق ہے۔ حدیث نمبر 7560 ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مومن کی مثال
جو قرآن پڑھتا ہے ترنج کی سی ہے کہ اس کا مزہ بھی اچھا اور اس کی خوشبو بھی عمدہ ہوتی ہے، اور وہ مومن جو نہیں پڑھتا کھجور کی طرح ہے کہ اس کا مزہ تو اچھا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں، اور اس فاسق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے ریحان کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو تو اچھی ہے لیکن اس کا مزہ کڑوا ہے، اور جو فاسق قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال اندرائن کی سی ہے کہ اس کا مزہ بھی کڑوا ہے اور کوئی خوشبو بھی نہیں ہے اس میں۔ قرآن شریف اپنی جگہ پر اللہ کا کلام غیر مخلوق اور بہتر ہے، مگر اس کے پڑھنے والوں کے عمل و اخلاق کی بنا پر وہ ریحان اور اندرائن کے پھلوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ مومن مخلص کے قرآن شریف پڑھنے کا فعل خوشبودار ریحان کی طرح ہے، اور منافق کے قرآن شریف پڑھنے کا فعل اندرائن کے پھل کی طرح ہے۔ پس قرآن شریف اللہ کا کلام غیر مخلوق اور مومن و منافق کا تلاوت کرنا ان کا فعل ہے جو فعل ہونے کے طور پر مخلوق ہے، ایسا ہی خارجیوں کے قرآن شریف پڑھنے کا حل ہے جو حدیث ذیل میں بیان ہو رہا ہے۔ ان کا یہ فعل مخلوق ہے۔ کتاب خلق افعال العباد کا یہی خلاصہ ہے کہ بندوں کے افعال سب مخلوق ہیں جن کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے۔ حدیث نمبر 7561، عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ عائشہ نے کہا کہ کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا ان کی کسی بات کا اعتبار نہیں۔ ایک صاحب نے کہا اللہ کے رسول، یہ لوگ بعض ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جو صحیح ثابت ہوتی ہیں۔ بیان کیا کہ اس پر آپ نے فرمایا یہ صحیح بات وہ ہے جسے شیطان فرشتوں سے سن کر یاد رکھ لیتا ہے اور پھر اسے مرغی کے کٹ کرنے کی طرح کاہنوں کے کانوں میں ڈال دیتا ہے اور یہ اس میں 100 سے زیادہ جھوٹ ملاتے ہیں۔ اس حدیث کی مناسبت باب سے یہ ہے کہ کاہن کبھی شیطان کے ذریعہ سے اللہ کا کلام اڑا لیتا ہے، لیکن اس کا بیان کرنا یعنی تلاوت کرنا برا ہے، منافق کی تلاوت کی طرح۔ اسی طرح شیطان کا تلاوت کرنا، حالانکہ فرشتے جو اس کلام کی تلاوت کرتے ہیں وہ اچھی ہے، تو معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن سے مغایر ہے، کہ تلاوت قرآن سے الگ چیز ہے اور مغایر ہے۔ حدیث نمبر 7562، ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ مشرق کی طرف سے نکلیں گے اور قرآن پڑھیں گے جو ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ لوگ دین سے اس طرح دور پھینک دیے جائیں گے جیسے تیر پھینک دیا جاتا ہے، پھر یہ لوگ کبھی دین میں نہیں واپس آ سکتے یہاں تک کہ تیر اپنی جگہ خود واپس آ جائے۔ پوچھا گیا ان کی علامت کیا ہوگی؟ تو فرمایا ان کی علامت سر مڈوانا ہوگی۔ عراق مدینہ سے مشرق کی طرف ہے، وہاں سے خارجی نکلے جنہوں نے حضرت علی اور حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کی۔ حدیث قرن الشیطان والی اصلی معنوں میں جن لوگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سمجھنے کا ملکہ ہے اور جو حدیث مبارکہ کے نکات و دقائق اور رموز سے کما حقہ واقف اور آشنا ہیں، وہ جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پاک پر کلام پاک پرمغز اور مختصر ہوتا ہے، کیونکہ خیر الکلامی ما قل و دل کی خوبی یہی ہے کہ مختصر ہو لیکن مکمل اور پر از مطالب ہو۔ اس اصول کو مد نظر رکھ کر اب احادیث ذیل پر غور کرنے سے حقیقت امر ظاہر ہو جائے گی۔
اور طالبان حق پر یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی جانب رخ فرماتے ہوئے جس فتنہ اور جس شر اور زلزلہ کے خطرات سے ہمیں اطلاع دی، دراصل اس اشارہ کا مشار الیہ عراق اور ہندوستان ہے، کیونکہ عراق تو فتنوں اور شرارتوں کی وجہ سے نام پیدا کر چکا ہے کہ شاید ہی دنیائے اسلام کے ممالک میں کوئی ایسا بدترین فتنہ خیز ملک ہو۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے ذکر پر فرمایا بیہا خسف و قذف و رجف وقوم یبیتون ویصبحون قردۃ و خنازیر، یہاں کے لوگ ایسے شریر اور بدعمال ہوں گے اور ایسے متلون مزاج، بزدل اور ڈھلم الیقین اور ناقابل اعتماد و اعتبار ہوں گے کہ رات کو کچھ خیالات لے کر سوئیں گے اور دن کو کچھ اور ہی بن کر اٹھیں گے، بندر اور سور ہو جائیں گے، یا تو عادات میں دیوس، بے غیرت اور مکار، یا شکل و شباہت میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عراق کے لیے دعا نہ فرمائی، حالانکہ آپ کو بار بار توجہ بھی دلائی گئی کہ یا رسول اللہ ہماری وہاں سے بہت سی حاجتیں اور ضرورتیں ہیں، بلکہ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملک کی غداری و فتنہ پروری کی متعلق کھری کھری باتیں فرما دیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، اور یہ حدیث ہے کنز العمال کی، اور اس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت حسن فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور شام و یمن کے لیے دعائے برکت فرمائی تو ایک صحابی دست بستہ عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، قرآن کے لیے عراق کے لیے بھی دعا کیجئے، کیونکہ وہ ملک ہمارے پڑوس ہی میں ہے اور ہم وہاں سے غلہ لاتے ہیں اور تجارت وغیرہ، اور بہت سے ہمارے کاروبار اس ملک سے رہتے ہیں اور وابستہ ہیں۔ تو آپ خاموش رہے۔ جب اس شخص نے باصرار عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اس ملک سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا اور فتنے اور فساد ایسے ہوں گے جن سے امت مرحومہ کے افراد میں ایک زلزلہ سا پیدا ہو جائے گا۔ تو چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر صحابہ کے ذہن نشین کرا دیا تھا کہ عراق ہی منشأ فتن اور باعث فساد فی الامت ہوگا، اس لیے یہی وجہ ہے کہ وہ اور ان کے بعد والے لوگ اور شارحین حدیث جو اپنی وسیع النظری، تبحر علمی اور معلومات کی بنا پر نجد والی حدیث کا اصلی مطلب سمجھ کر عوام کے سامنے پیش کرتے رہے، اور انہوں نے نجد ملک عراق کو قرار دیا جو دراصل ہے بھی وہی۔ میں حیران ہوں کہ آج کل کے لوگ کس قدر تنگ خیال اور متعصب واقع ہوئے ہیں کہ ذرا سے اختلاف پر رافضیوں کی سی تبرہ بازی پر اتر آتے ہیں اور اپنی اصلیت سے بے خبر ہو کر مومنین، قانتین و صالحین پر لعنتیں بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ انہی کا ہم خیال شیخ دہلان اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 36 پر لکھتا ہے، ایسے امر کے سبب سے جس کا ثبوت براہین سے ہے، اہل اسلام کی تکفیر پر اقدام کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہہ کر پکارے گا تو ان میں سے ایک پر یہ بات لوٹے گی، اگر وہ ایسا ہے جب تو اس پر پڑے گی ورنہ کہنے والے پر۔ اس بارے میں احتیاط واجب ہے۔ اہل قبلہ میں سے کسی پر حکم کفر ایسے ہی امر کے باعث کیا جائے گا جو واضح اور قاطع ہو۔ کہتے ہیں میں متعجب ہوں کہ اتنی بین صراحت ہوتے ہوئے پھر یہ کیوں نجد ہائے نجد پکارتے ہیں۔ نجد ہائے نجد پکارتے ہوئے شیخ محمد بن عبد الوہاب
اور ان کے جانشینوں کو کوس رہے ہیں۔ ملاحظہ ہو کہ جو نجد فتنوں کا باعث ہے حقیقت میں وہ عراق ہی ہے، اور جو مشرق ہے وہ ہندوستان میں دارالتکفیر بریلی ہے، کنز العمال میں ہے۔ یہاں پر اماکن مذمومہ کے تحت یہاں بیان کیا گیا ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے: حضرت عمر نے اپنے عہد حکومت میں تمام ممالک محروسہ کا دورہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، تو حضرت کعب نے کہا کہ آپ ہر جگہ جائیں لیکن عراق کی طرف نہ جائیں، کیونکہ وہاں تو 9 حصے برائی اور شر موجود ہے۔ اور ابو ادریس کی روایت ہے کہ حضرت عمر جب شام میں تشریف فرما ہوئے تو آپ نے وہاں سے پھر عراق جانے کا ارادہ ظاہر کیا، تو حضرت کعب احبار نے عرض کیا: اے امیر المومنین، اللہ کی پناہ وہاں جانے کا خیال تک نہ کریں۔ حضرت عمر نے براہ استجاب اس مخالفت اور کراہت عراق کا سبب پوچھا، تو حضرت کعب نے جواب میں عرض کیا کہ حضور، وہاں تو 9 حصے شر اور فساد ہے، سخت بیماریاں اور سرکش اور گمراہ کن جن ہاروت و ماروت ہیں، اور وہی شیطان کا مرکز ہے، اور اسی جگہ اس نے انڈے بچے دے رکھے ہیں۔ اللہ اللہ کس قدر پرمغز کلام ہے جو کھلے اور صاف الفاظ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بہا یطلع قرن الشیطان وہناک الزلازل والفتن کی صاف صراحت کر رہے ہیں۔ اگر خود علم نہیں تھا تو کسی اہل علم ہی سے اس حدیث کی تشریح اور مطلب پوچھ لیتے۔ ماشاءاللہ پنجاب اور ہندوستان میں ہزاروں علماء اہل حدیث موجود ہیں، اور پھر اس کوتاہ نظری پر فخر کرتے ہوئے یہ لوگ شارحین حدیث پر لے دے کرتے اور ان پر اعتراضات کرتے اور آوازیں کستے ہیں۔ اب ان تصریحات کے ہوتے ہوئے پھر نجدی کو قرن الشیطان کا مطلع رٹے جانا کون سا انصاف اور کہاں کی عقل مندی ہے، جبکہ مطالعہ حدیث سے یہ صاف علم ہو چکا ہے کہ فتنہ اور شر اور قرن الشیطان عراقی ہی سے طلوع ہوں گے، جہاں بصرہ، بغداد اور کوفہ وغیرہ شہر ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ایک طرف تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجد کے لوگوں یعنی بنو تمیم کی تعریف و توصیف فرماتے ہیں اور ان کو غیور مجاہدین اور عقل مند کا خطاب دے رہے ہیں، اور اس کے بعد میں یہاں عربی عبارت ہے کنز العمال کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبائل عرب کا ذکر ہو رہا تھا۔ پہلے حوازن اور بنو عامر کا تذکرہ آیا، پھر لوگوں نے بنی تمیم کے متعلق استفسار کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ ذیل میں ان کی تعریف و تکریم ظاہر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے بہتری کو اس قوم کے لیے واجب کر دیا۔ یہ لوگ غیر متزلزل طبائع کے مالک یعنی نجدی، بڑے سر والے، عقل مند، با تدبیر، مکمل سیاستداں اور سرخ چیلا والے ہیں۔ کوئی طاقت خواہ کتنی ہی چیخ و پکار کرے اور ان کے برخلاف ہر چند پروپگنڈا پھیلائے، ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گی۔ ہاں، وہ اخیر زمانہ کے دجال پر جو لوگ ان کے برخلاف نہایت متعصب اور ضدی بد اخلاق ہوں گے اور جھگڑالو، اسلام کے دشمن اور پرفتن دور ہوں گے، نہایت سختی سے شاعر اسلام کی پابندی کرتے ہوئے باوجود ہزاروں دھمکیوں اور گدڑ بھبکیوں کے غالب رہیں گے۔ غور فرمائیے کہ اخیر زمانہ میں جبکہ حقیقی اسلام کی تعلیم دنیا میں بہت کم ہوگی، جہل و باطل، کفر و شرک، پیر پرستی اور قبہ پرستی عام ہوگی، قدم قدم پر ہر ایک آدمی لغزش کھائے گا۔
युस्बिहु मुमिनन व युमसी काफिरा, और वो ज़माना होगा यानी सुबह को मोमिन होगा तो शाम को काफिर हो जाएगा, जिसके मुतालिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तमस्सका बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मियत शहीद। उस वक्त जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होंगे, उनमें का हर एक दर्जा में 100 शहीद के बराबर होगा। गौर करें कि ऐसे ज़माने में जिन लोगों की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीफ़ करेंगे कि आखिर ज़माना में दज्जाल पर बहुत सख्त होंगे, भला अल्लाह के यहाँ उनकी कहाँ तक कद्र होगी और वो किस आली रुतबा के होंगे, किस आली रुतबा के लोग होंगे। ये अम्र मुहताज बयान नहीं है और हर एक मुखालिफ मुताबिक इस बात का कायल है कि मौजूदा अहले नज्द और मुजद्दिद इस्लाम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नव्वर अल्लाहु मरकदहु बनी तमीम ही से हैं, और अब मौजूदा सुल्तान अय्यदहुल्लाहु बिनस्रिही और उनकी कौम नजदी भी बनी तमीम ही से हैं। इनका ज़बरदस्त मुआनिद दहलान लिखता है कि ये बात सराहत से मालूम हो चुकी है कि ये मगरूर तमीम से है। यहाँ मगरूर कौसैन में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, और कौन कह रहा है, ये दहलान और सैयद अलवी जलाउज़्ज़लाम में लिखता है ये मफरूर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब कबीले बनी तमीम से है। नीज़ मौलवी कुतुबुद्दीन फ़रंगी महल लखनऊ वाले भी अपने रिसाला आशोब नजद में तस्लीम करते हैं कि शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब अनार अल्लाह बुरहानहु कबीले बनी तमीम से हैं। इसके अलावा तारीख़ी तौर पर भी ये बात रोज़ रोशन की तरह ज़ाहिर है कि नजदी कौम बनी तमीम में से है। इन हालात के बाद गौर फरमाइए कि हदीस में इस कौम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बुलंद पाया की कौम फरमाया। यहाँ पर वो रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा की, बुखारी की रिवायत है कि अबू हुरैरा जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी फरमाते हैं कि भाई मैं तो बनी तमीम को बड़ा अज़ीज़ रखता हूँ। इसकी वजूहात हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक़ में फ़रमाया कि ये लोग मेरी तमाम उम्मत में से दज्जाल पर सख्त होंगे। नंबर 2, जब बनु तमीम की ज़कात का माल जमा होकर आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि आज हमारी कौम के सदक़ात आए हैं। और नंबर 3, ये लोग यानी नजदी औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम में से हैं। सबूत ये है कि आयशा सिद्दीक़ा के पास एक नजदी लौंडी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इल्म हुआ, आपने फ़रमाया ऐ आयशा इसे आज़ाद कर दो क्योंकि ये औलाद इस्माइल में से है। अब गौर फरमाएं कि एक तरफ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजदियों को औलाद इस्माइल से फ़रमाया, सच्चे मुसलमान, अक्लमंद, मुदब्बिर और बासियासत का खिताब दिया, वहाँ के लोगों को जन्नत की बशारत दी। और यहाँ पर वो इबारत है, एक नजदी ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद सवालात किए और उनके जवाबात तसल्ली बख्श पाकर जब जा रहा था तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो शख्स जन्नती आदमी को देखकर खुश होना चाहे वो इस नजदी को देख ले। क्या ये हो सकता है कि उसी ज़ुबान से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कौम की मज़म्मत फ़रमाएँ और उस कौम को कर्नुश शैतान से ताबीर करें और उनके लिए दुआ न करें कि इन रस्मी हनफियों, बरेलवियों, रज़ाइयों, दीदारियों और जमातियों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही इज़्ज़त और यही कद्र की कि पब्लिक के सामने आया कर दिया कि हाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ तो एक शख्स की मुँह पर तारीफ़ फरमाते थे और जब वो चला जाता फिर मज़म्मत और उसके लिए बद्दुआ। बाब क़ौलिल्लाह व नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा
وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية. وقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. سورہ انبیاء میں اللہ کے اس فرمان کا بیان، آیت نمبر 47. اور قیامت کے دن ہم ٹھیک ترازو رکھیں گے اور آدمیوں کے اعمال اور اقوال ان میں تولے جائیں گے. مجاہد نے کہا قسطاس کا لفظ جو قرآن شریف میں آیا ہے رومی زبان کا لفظ ہے. اس کے معنی ترازو کے ہیں. قسط بالکسر مصدر ہے مقسط کا. مقسط کے معنی عادل اور منصف کے ہیں. اور سورہ جن میں جو قاسطون کا لفظ آیا ہے وہ قاسط کی جمع ہے، مراد ظالم اور گنہگار ہیں. امام بخاری نے اس باب میں میزان یعنی اعمال کے تولے جانے کا اس بات کیا ہے. اہل سنت کا اس پر اجماع ہے اور معتزلہ نے اس کا انکار کیا ہے. اب اس میں اختلاف ہے کہ یہ افعال یا اقوال خود تولے جائیں گے یا ان کے دفتر. بعض نے کہا کہ قیامت میں اعمال اور افعال مجسم نظر آئیں گے تو ان کے خود تلنے سے کیا معنی ہے. میزان کے ثبوت میں بہت سی آیات اور احادیث ہیں، جیسے والوزن یومئذ الحق اور فمن ثقلت موازینہ وغیرہ. حافظ صاحب فرماتے ہیں، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل نے منکرین میزان کے رد میں فرمایا کہ پھر اس ارشاد الہی کا کیا معنی ہے کہ ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن میزان کا ذکر فرمایا. پس جس نے میزان کا انکار کر کے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو رد کیا، اس نے اللہ عز و جل کے ارشاد کو بھی جھٹلایا. الغرض میزان کا وقوع قیامت کے دن حق اور سچ ہے. اور اس کے بعد میں یہاں پر لمبی عبارت ہے. خلاصہ اس عبارت کا یہ ہے کہ اہل سنت کے نزدیک حق یہی ہے کہ اعمال اس دن جسم اختیار کر لیں گے. پس نیکوکاروں کے اعمال حسنہ بہترین خوبصورت شکل اختیار کریں گے اور بدکاروں کے اعمال بری صورت اختیار کر لیں گے. قرطبی نے اسے ترجیح دی ہے کہ اعمال کے صحائف تولے جائیں گے جن میں وہ اعمال لکھے ہوئے ہوں گے. قرطبی نے کہا ہے کہ پس جب یہ ثابت ہوا تو رفع اشکال اس طرح ہے کہ صحائف اجسام اختیار کر لیں گے. اور حدیث بطاقہ بھی اس کی تائید کرتی ہے، جس میں یہ ہے کہ پس دفاتر اعمال ترازو میں رکھے جائیں گے اور بطاقہ جو ایک پلڑے میں ہوگا جس میں کلمہ طیبہ لکھا ہوگا اور وہ سجلات پر غالب آ جائے گا. اور صحیح یہی ہے کہ اعمال ہی تولے جائیں گے، جیسا کہ ترمذی اور ابو داؤد وغیرہ کی حدیث سے ثابت ہے کہ میزان میں سب سے زیادہ وہ وزن دار بندے کے اخلاق حسنہ ہوں گے. یعنی بندوں کے جو اخلاق ہوں گے اخلاق حسنہ یہی سب سے زیادہ وزنی ہوں گے. اور اس کے بعد میں فتح الباری کی یہاں عبارت نقل کی گئی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمارے شیخ سراج الدین بلقینی نے کہا کہ صحیح بخاری کے ابواب کی مناسبت جسے میں نے اپنے اواخر مقدمہ میں لکھا ہے کہ ان میں اول و آخر عصمت کو ملحوظ رکھا گیا ہے، پاکیزگی، جس کی اصل اللہ کی توحید ہے. اسی لیے آپ نے کتاب کو کتاب التوحید پر ختم کیا. اور آخر امر جس سے ناجی و غیر ناجی میں فرق ہوگا وہ روز حشر میں میزان کا بھاری اور ہلکا ہونا ہے. اس کو اسی لیے کتاب کا آخری باب قرار دیا. پس حدیث انما الاعمال بالنیات سے کتاب کو شروع فرمایا اور نیتوں کا تعلق دنیا سے ہے، اور اس پر ختم کیا کہ اعمال قیامت کے دن وزن کیے جائیں گے. اس میں ادھر اشارہ ہے کہ وہی اعمال
اعمال خیر میزان حشر میں وزنی ہوں گے جو خالص نیت کے ساتھ رضائے الہی کے لیے کیے گئے۔ اور حدیث جو اس باب کے تحت مذکور ہوئی اس میں ترغیب ہے اور تخفیف بھی ہے، اور اس میں ذکر مذکور کی محبت رحمان کے لیے رغبت دلاتا ہے، اور عمل کی نسبت سے اس میں ہلکا پن بھی ہے کہ مختصر سے الفاظ پر ثواب عظیم اور وزن کثیر کا ذکر ہے۔ اور اس حدیث کی ترتیب بھی ایک بہترین اسلوب کے ساتھ رکھی گئی کہ رب تبارک و تعالیٰ کی محبت ان ہلکے الفاظ کو پورے طور پر حاصل ہے، اور بندے کا اللہ کو یاد کرنے کے الفاظ کا زبان پر ہلکا ہونا، پھر یہ بیان کہ ان کا ثواب عظیم بندے کو قیامت کے دن کتنا حاصل ہوگا۔ حدیث نمبر 7563۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہیں، جو زبان پر ہلکے ہیں اور قیامت کے دن اعمال کی ترازو میں بوجھل اور باوزن ہوں گے۔ وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس حدیث کو لا کر امام بخاری رحمہ اللہ نے ترازو کا اس بات کیا، اور آخر کتاب میں اس حدیث کو اس لیے بیان کیا کہ مومن کے معاملات جو دنیا سے متعلق ہیں وہ سب وزن اعمال پر ختم ہوں گے، اس کے بعد یا دوزخ میں چند روز کے لیے جانا ہے یا بہشت میں ہمیشہ کے لیے رہنا۔ امام بخاری کا کمال کہ آپ نے کتاب کو حدیث انما الاعمال بالنیات سے شروع کیا، اس لیے کہ ہر عمل کی مشروعیت نیت ہی سے ہوتی ہے، اور نیت ہی پر ثواب ملتا، اور حدیث پر ختم کیا کیونکہ وزن اعمال کا انتہائی نتیجہ ہے۔ غرض امام بخاری نے اپنی کتاب میں عجیب لطائف اور ظرائف رکھے ہیں۔ غور کے بعد آپ کی کمال عقل اور وفور فہم اور دقت نظر اور باریکی استنباط پر دلالت کرتے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ امام بخاری کی یہ کتاب الحج یہ کتاب الجامع الصحیح بتلاتی ہے کہ وہ فن فقہ میں امام الفقہاء اور فن حدیث میں امیر المومنین و سید المحدثین تھے۔ روایت اور درایت ہر دو میں امام فن تھے۔ الجامع الصحیح کو کتاب التوحید پر ختم کرنا بھی امام بخاری کی دقت نظر ہے۔ پھر توحید کے ذیل میں اسماء و صفات الہی کا بیان کرنا اور معتزلہ و قدریہ وغیرہ فرق باطلہ کا رد کرنا اس طرف اشارہ ہے کہ توحید کا عقیدہ اپنی وسعت کے لحاظ سے از اول تا آخر مسلک سلف کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ کتاب و سنت میں اللہ پاک کے لیے جو صفات مذکور ہوئی ہیں ان کو بغیر تعویل و تکییف بلا حیل و حجت تسلیم کرنا اقتضائے توحید ہے۔ اور اس کے بعد میں یہاں پر کہتے ہیں کہ الغرض کتاب التوحید پر جامع الصحیح کو ختم کرنا، اور آخر میں الوزن یومئذ الحق کے تحت حدیث کلمتان حبیبتان یہ اور پر کتاب کا ختم عقائد حقہ کی تکمیل پر لطیف اشارہ ہے۔ تعجب ہے دور حاضرہ کہ ان محققین پر جن کی نگاہوں میں امام بخاری رحمہ اللہ درایت حدیث سے محض کورے نظر آتے ہیں، جو امام کو مجتہد مطلق تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یہاں پر ایک فارسی شعر ہے جس کا ترجمہ ہے، اردو میں الفاظ کی رعایت کو بامحاورہ ترجمہ میں ادا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تشریحات کے ماخذ یعنی پوری کتاب کے بارے میں کہہ رہے ہیں،
یہ صرف فارسی کے بارے میں نہیں، ترجمہ اردو میں الفاظ کی رعایت کو بامحاورہ ترجمہ میں ادا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تشریحات کے ماخذ کتب شروح عربی و فارسی و اردو ہیں۔ خاص طور پر مولانا وحید الزماں رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ و حواشی کو زیادہ سامنے رکھا گیا ہے۔ پھر بھی سہو نسیان خاصہ انسان ہے، اسی لیے حضرات افاضل فن سے چشم عفو بشرط زندگی طبع ثانی میں ان اصطلاحات پر پوری توجہ سے کام لوں گا۔ یہاں تک تو ہماری بخاری تھی، اور بخاری کی آخری حدیث تھی جو یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد میں ہم آپ کے سامنے ختم بخاری پیش کریں گے۔ ختم صحیح بخاری، یہ ختم صحیح بخاری حضرت مولانا محمد العازمی حفظہ اللہ کی تحریر کردہ ہے۔ شیخ دکتور مقتدی حسن ازہری نے مولانا سے کہا تھا کہ آپ اس کو اپنی کتاب میں شامل کر لیجئے اور شامل کر کے چھاپ دیجئے۔ ہمارے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ ہے تذکرۃ البخاری، تالیف مولانا محمد العازمی حفظہ اللہ، سابق شیخ الجامعہ، جامعہ عالیہ عربیہ مئو۔ اس کتاب کو شائع کیا ہے مکتبہ الفہیم نے۔ آئیے اب ہم آپ کے سامنے ختم البخاری کو پیش کرتے ہیں۔ جامع صحیح بخاری، حدیث صحیح مجرد کا یہ پہلا مجموعہ ہے، خالص صحیح حدیث، اور اس کی صحت پر تمام امت کا اتفاق ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ اس کا مرتبہ و مقام اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ امام بخاری کا بیان ہے کہ میں نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے چھانٹ پرکھ کر اس کو لکھا ہے اور 16 سال کی مدت میں مکمل کیا ہے۔ اس کی تصنیف میں امام صاحب نے یہ اہتمام بالغ کیا ہے کہ اس کی تصنیف کا عمل مسجد حرام میں شروع کیا، اور ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کر کے 2 رکعت نماز استخارہ پڑھتے، اور جب حدیث کی صحت پر اللہ کی طرف سے بھی قلبی اطمینان ہو جاتا تو اس کو کتاب میں لکھتے تھے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے تراجم ابواب کو مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور منبر کے درمیان مسودہ سے مبیضہ میں منتقل فرمایا تھا، اور ہر ترجمہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اس محتم بشان کتاب کا پورا نام الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ و سننہ و ایامہ ہے۔ الجامع حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جو حدیث کی تمام اقسام بالخصوص ان 8 فنون کا مجموعہ ہو: عقائد، احکام، رقاق، آداب، غزوات، تفسیر و تاریخ، فتن اور مناقب و مصالب۔ صحیح بخاری جس طرح صحیح مجرد میں پہلی کتاب ہے، اسی طرح فن جامع میں پہلی اور اعلیٰ تصنیف ہے۔ اس عظیم کتاب میں احادیث کی مجموعی تعداد کے بارے میں محدثین کے درمیان اختلاف ہے۔ حافظ ابن حجر کے بقول احادیث میں مکررات کی مجموعی تعداد 9082 ہے، اور احادیث بلا تکرار کی تعداد 2602 ہے، 2602 یا 2513 ہے۔ اس کی تفصیل اس کتاب میں خصوصیات بخاری کے عنوان کے تحت آئے گی۔ جامع صحیح میں کتابوں کی تعداد تقریباً 100 ہے، اور ابواب کی تعداد 3450 ہے۔ اس میں امام بخاری نے جن شیوخ سے روایت کی ہے ان کی تعداد 289 ہے،
اور امام بخاری سے جامع صحیح کو پڑھنے والوں کی تعداد 90,000 ذکر کی گئی ہے۔ امام بخاری اور ان کی جامع صحیح کے احوال و خصوصیات اور مرتبہ و مقام وغیرہ سے متعلق ان چند جھلکیوں کے دکھانے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ تفصیلی معلومات کے لیے ان کے بارے میں لکھی گئی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہمارے اس مختصر تمہیدی بیان کا مقصد صرف روشنی دکھانا ہے۔ اب ہم اصل موضوع ختم بخاری کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس مبارک مجلس میں جامع صحیح کے آخری باب اور آخری حدیث کی قرأت کی گئی ہے، جو جامع صحیح کی آخری کتاب کتاب التوحید کا اختتام بھی ہے۔ اور وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔